السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج دو آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے، آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 61۔ سب سے پہلا اس کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ، ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ پہچان لی۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی عطا کی ہوئی رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز فراہم کرے، عطا کریں۔ قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة، اور اگر یہی اصرار ہے تو کسی شہر میں اتر جاؤ کہ تم کو تمہاری مطلوبہ چیزیں مل جائیں۔ ان پر ذلت اور پستی مسلط کر دی گئی ان کی اس جرأت کی وجہ سے۔ وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، اور وہ غضب الہی کے مستحق قرار پائے، یہ اس لیے کہ وہ احکام خداوندی کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی قائم کی ہوئی حدود سے بار بار نکل جاتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے بار بار نکل جاتے تھے۔ یہ ترجمہ تھا
اب مختصر سی تفسیر سماعت فرمائیے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ مصر و فلسطین کے درمیان جس صحرا اور بیابان میں بنی اسرائیل اپنے طرز عمل کی پاداش میں بھٹک رہے تھے، وہاں پانی کا میسر آنا بھی آسان نہ تھا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی خواہش پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ حکم الہی سے ایک مخصوص چٹان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ متعدد سیاحوں نے سینا کے علاقے میں ایک ایسی چٹان کی موجودگی کا اعتراف کیا ہے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اس کا یہ مطلب بیان کرنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے پہاڑی پر چڑھے تو وہاں پانی کے 12 چشمے نظر آئے۔ جیسا کہ بعض حضرات نے لکھا ہے، نہ عربی زبان کی تعبیر سے مطابقت رکھتا ہے اور نہ یہ کوئی ایسا واقعہ ہے کہ خاص طور پر اس کی یاد دلائی جاتی ہے۔ ممکن اور ناممکن انسانوں کے اعتبار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے لیے ممکن و ناممکن اور دشوار و آسان کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ تو قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين۔ ہر قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ پہچان لی۔ ہم نے کہا کہ اللہ کی عطا کی ہوئی رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں پر جو طعام واحد کا اصل معنی ایک کھانا ہے، لیکن دونوں کھانوں منو اور سلوہ کا ذکر خود قرآن میں موجود ہے، اس لیے مراد ایک طرح کا کھانا ہے، اور ترجمہ یہاں پر اسی لحاظ سے ہم نے کیا ہے کہ ایک طرح کے کھانے سے۔ اس لیے کہ آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں کہ ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں جب وہ اگتا گئے ایک طرح کے کھانے سے، تو وہ پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر کر کے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرنے کے لیے کہنے لگے کہ ہمیں زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز عطا کریں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم بہتر چیز کے بدلے میں معمولی چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی من و سلوہ جیسی عمدہ، لذیذ اور بے محنت حاصل ہونے والی غذا کی جگہ یہ معمولی ساگ سبزی کی خواہش کرتے ہو۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی اسی حالت پر مصر رہے، تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم۔ تو کسی شہر میں چلے جاؤ کہ تم کو تمہاری مطالبہ چیزیں مل جائیں گی۔ تو پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت ان کی اس جرأت اور ان کی اس بے باکی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور پستی کو اللہ رب العزت نے ڈال دیا، یعنی ان کے اوپر ذلت اور پستی ڈال دی گئی، مسلط کر دی گئی۔ یعنی مسکنت کا اصل معنی محتاجی ہے۔ مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ مسلسل فقر و افلاس قوم کے اندر جو ہے پستی کی کیفیت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ گویا یہ پستی محتاجی کا نتیجہ ہے، اسی لیے مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ پستی سے کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فقر و احتیاج تو آنی جانی چیز ہے، اور آج دولت جتنی یہود کے پاس ہے شاید کسی اور قوم کے پاس ہو، لیکن ذلت و پستی ایسا وصف ہے کہ جس سے کبھی یہ قوم آزاد نہ ہو سکی، اور نہ آج ہے۔ آج بھی یہ قوم یہود بالکل ذلیل و خوار ہے۔ اور کیوں ذلت طاری کی گئی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ وجہ یہ بتا رہے ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر ذلت
طاری کی گئی اور وہ غضب الہی کے وباء بغضب من اللہ، غضب الہی کے مستحق ہوئے، کہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ وہ احکام خدا کی خداوندی کا انکار کرتے تھے، ویقتلون النبیین، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیتے تھے۔ قتل کے ساتھ ساتھ ناحق کا لفظ محض اظہار واقعہ کے لیے ہے، نہ ظاہر ہے کہ انبیاء کا قتل تو ناحق ہی ہوگا۔ خود بائبل کے بیان کے مطابق یہودیوں نے جو ہے زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کا قتل کیا، اور اپنے تئیں بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت مسیح علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی بھی کوشش کی۔ انبیاء کے ساتھ ان کی بدسلوکی کی داستان بہت طویل ہے، اور بائبل وغیرہ میں بھی اب بھی ان لوگوں کی شقاوت اور ان لوگوں کی بدبختی اور ہٹ دھرمی کے تذکرے اب بھی موجود ہیں۔ تو یہاں پر وہی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق قتل کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود سے وہ بار بار نکل جاتے تھے۔ تو یہ آیتیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ جو شخص بھی اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ حدود کو پھلانگ کر جائے گا، حدود کو پار کر جائے گا، تو پھر ان کے اوپر ذلت و رسوائی مسلط کر دی جائے گی، اور وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہوتے ہوئے پھریں گے۔ آج مسلمانوں کی پستی کا سبب یہی ہے، آج مسلمان ہر طرح سے جو چاروں طرف ان کو ستایا اور پریشان کیا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے۔ لہذا آج بھی اگر عزت و شوکت اگر مسلمان چاہتے ہیں اور انہیں سربلندی اگر حاصل ہونا ہو، تو انہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اور اللہ اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی، اور قرآن اور احادیث کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا، تبھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، ورنہ اسے ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔